السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ویڈیو کا عنوان ہے ہارون رشید کو نصیحت۔ حضرت شفیق برقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے بغداد شریف پہنچے تو ہارون رشید نے آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ جب ہارون رشید کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ آپ نے فرمایا شفیق تو میں ہوں مگر زاہد میں نہیں ہوں۔ ہارون رشید نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوش رکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھے صدق طلب کرے گا، اور فاروق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھے حق اور باطل کے درمیان فرق طلب کرے گا، اور ذوالنورین کی جگہ بٹھایا ہے، تجھ سے حیا کرم چاہے گا، اور علی المرتضیٰ کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے علم اور عدل چاہے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، خدا نے تجھے اس کا دربان بنایا ہے، اور 3 چیزیں تجھے دی ہیں، مال، تازیانہ اور تلوار، اور فرمایا ہے کہ مخلوق کو ان تینوں چیزوں سے دوزخ سے علیحدہ رکھ، جو حاجت مند تیرے پاس آئے مال سے اس کی اعانت کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اور جو خدا کے حکم کے خلاف کرے اسے کوڑے سے تنبیہ کر، اور جو کسی کو مار ڈالے اسے تلوار کے ساتھ قصاص لے۔ اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت کے روز تجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، اور کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی جنگل میں تجھے پیاس لگے اور تم پیاس سے قریب المرگ ہو جاؤ تو اس وقت اگر تمہیں پانی کا ایک پیالہ کہیں سے مل جائے تو تم اس پانی کے ایک پیالے کو کتنے میں خریدو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی بادشاہت بھی دے کر خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پھر اس پانی پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور بالکل جاری نہ ہو یہاں تک کہ تم قریب المرگ ہو جاؤ، اور اس وقت کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ میں تیرا علاج کر دوں گا مگر اس شرط پر کہ اگر تمہارا پیشاب جاری ہو جائے تو آدھی بادشاہت لے لوں گا، تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ یہ حقیقت تمہاری بادشاہت کی ہے کہ جس کی قیمت چند گھونٹ پانی کے اور چند قطرے پیشاب کے ہیں۔ پھر ہارون رشید اس حقیر بادشاہت پر فخر کیسا؟ ہارون رشید رونے لگا اور کہنے لگا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کو بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ پہلے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اللہ والوں سے نصیحتیں سنتے اور ان پر عمل کرنے کے عادی تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا امیر خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جانشین ہوتا ہے، اس لیے انہیں پاک لوگوں کے نقش قدم پر چل کر خالق مخلوق کے حقوق پوری ادا کرنے چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر میں اس دنیا اور اس کی فانی نعمتوں کی کچھ بھی وقت نہیں۔ حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو، کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے۔ تھوڑی دیر اطمینان اور راحت پاؤں وزیرستان وزیر ہارون رشید کو سفیان اینیا کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سفیان نے کہا کہ کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المومنین ہیں۔ سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا تو پھر جیسا مرد کا عمل آپ چاہتے ہیں وہ فضیل ایاز ہے۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کر دو تو یہی آیت کافی ہے۔
کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فضیل نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المومنین، امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام، مجھے مشغول نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ حاکم کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری اجازت نہیں ہے، اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثنا میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہارون رشید رونے لگے اور عرض کی کہ آخر کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فضیل نے سلام پھیرا تو فرمایا آپ کے باپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی قوم کا سردار کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے چچا میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بٹھایا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائیے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں کے اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے اور عورتوں کو بجائے ماں بہن کے جانیے، اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھائیوں کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا اے ہارون رشید میں تیرے خوبصورت چہرے سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ کم من امیر ہونا کا اسیر، کتنے امیر ہیں جو وہاں قیامت کے روز اسیر ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہ اور تیار رہ کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں بات پرس کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا بس کیجیے کہ آپ نے تو امیر المومنین کو مار ڈالا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے خاموش رہ، اسے میں نہیں بلکہ تجھ سے خوش آمدید سے مارتے ہیں۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا کہ آپ کو کسی کا کچھ دینا ہے؟ حضرت فضیل نے فرمایا ہاں خدا تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس بات پر مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ ہارون رشید نے کہا میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا مال حلال ہے اور مجھے ماں کے ورثے سے ملا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئی، میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے نہ دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید اور وزیر باہر آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ واقعی یہ مرد حق اور اللہ کا دوست ہے۔
जिनको अरफान मार्फत की दौलत हासिल हो जाए वो इस दुनियावी ज़िंदगी दौलत की परवाह तक नहीं करते। और ऐसे ही लोग दरअसल बादशाह होते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी इन रूहानी बादशाहों के दरबारों में हाज़िरी देते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि पहले ज़माने के मुसलमान बादशाह भी अल्लाह वालों से अकीदत रखते थे और उनके हुजूर हाजिर हुआ करते थे। और नेमल असीरु अला बाबिल फ़कीर के मुताबिक वो बड़े ही अच्छे थे। और ये भी मालूम हुआ कि नफ्स पर हुकूमत बड़ी काबिल कदर हुकूमत है, और बड़े मुअज़्ज़ी को मारा नफ्स मारा के मुताबिक जो शख्स नफ्स अमारा पर काबू पा लेता है वो बड़ा ही जवान मर्द है। और ये भी मालूम हुआ कि जिस कदर बड़ा ओहदा हासिल हो आदमी उसी कदर ज़्यादा आजमाइश में पड़ जाता है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की नज़र में दुनिया और उसकी फ़ानी शान और शौकत की कुछ भी वक़्त नहीं। अब्दुल्ला बिन ज़ाहिर हाकिम निशापुर एक मरतबा शहर निशापुर में वारिद हुआ तो सारा शहर उसके इस्तकबाल को निकल आया, और 3 रोज़ तक शहर के सब छोटे बड़े उसके सलाम को आते रहे। हाकिम निशापुर ने दरियाफ्त किया कि कोई शख्स बाकी तो नहीं रहा जो मेरे सलाम को ना आया हो। लोगों ने बताया कि सिर्फ 2 शख्स नहीं आए, एक तो हज़रत अहमद हरब, दूसरे हज़रत असलम तूसी। उसने कहा कि क्यों नहीं आए? लोगों ने कहा कि ये दोनों औलियाए हक और उलमाए रब्बानी हैं और बादशाहों को सलाम नहीं करते। अब्दुल्ला बिन ताहिर ने कहा कि अगर वो हमारे सलाम को नहीं आए तो हम उनके सलाम को जाएंगे। फिर उसने ये इरादा किया कि हज़रत अहमद हरब के पास जाए। लोगों ने हज़रत को खबर दी कि हाकिम शहर आपकी खिदमत में आ रहा है। हज़रत ने फरमाया हमें उसके मिलने से ये नाचारी है। अलगरज़ अब्दुल्ला बिन ताहिर आया तो हज़रत ने अपना सर मुबारक झुका लिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर काफ़ी देर के बाद अपना सर अनवर उठाया और हाकिम शहर की तरफ नज़र की और फरमाया कि मैंने सुना था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब मुझे देखने से पता चला कि वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। ए अब्दुल्ला, देख अपनी इस खूबसूरती को अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालफत और नाफरमानी के साथ बगाड़ मत लेना। हाकिम शहर इजाज़त लेकर फिर हज़रत असलम तूसी की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत तूसी का दरवाज़ा बंद था और आपने उसे अंदर आने की इजाज़त ना दी और पता चला कि हज़रत नमाज के वक़्त बाहर निकलेंगे। हाकिम शहर दरवाज़े पर उसी तरह सवार खड़ा रहा और हज़रत के बाहर निकलने के इंतज़ार करने लगा। नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत का दरवाज़ा खुला और आप बाहर तशरीफ़ लाए। जो ही अब्दुल्ला बिन ताहिर हाकिम में शहर की आप पर नज़र पड़ी, घोड़े से उतर पड़ा और आपके पाँव को चूमने लगा और कहा अलाही, इस सबब से कि मैं बुरा हूँ ये तेरा मकबूल बंदा मुझसे दुश्मनी रखता है, और इस सबब से कि ये नेक तेरा मकबूल बंदा है मैं उससे दोस्ती रखता हूँ, तो इस बुरे को इस नेक की तफ़ैल में नेक बना दे। फिर हज़रत ने भी हाकिम शहर के लिए दुआ की और मोहब्बत के साथ उसे रुखसत किया। अल्लाह वाले रूहानी हाकिम बादशाह होते हैं और उनकी बारगाह में दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी हाज़िर होते हैं, और ये हुकूमत और कबूलियत उन्हें अपने अल्लाह और रसूल की ताबेदारी से हासिल होती है। और ये भी मालूम हुआ कि नेकों की तफ़ैल अल्लाह ताला बुरों पर भी अपना फजलो करम फरमाता है। शुनीदम के दर रोज़ अमीर दो वही बदा राबे बखशद नेकाएँ करें। हज़रत अहमद हरब रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आतिश परस्त रहता था, उसका नाम बहराम था। उसने अपना माल तजारत को भेजा था जो राह में डाकुओं ने लूट लिया। हज़रत अहमद हरब को पता चला
تو آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا ہمارے پڑوسی پر یہ واقعہ گزرا ہے اور اس کی دلجوئی اور غمخواری کے لیے اس کے پاس چلیں۔ چنانچہ حضرت اپنے دوستوں سمیت بحرام کے گھر پہنچ گئے۔ بحرام نے جب سنا کہ مسلمانوں کا ایک روحانی پیشوا میرے ہاں تشریف لایا ہے تو بڑا خوش ہوا اور استقبال کے لیے دروازے پر آیا اور حضرت کی آستین کو بوسہ دیا اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بٹھایا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تمہارا مال لوٹا گیا ہے، ہم اس بات کے افسوس کے لیے آئے ہیں۔ بحرام نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن میں اس کے ثواب سے 3 شکر کرتا ہوں۔ ایک تو اس بات کا کہ دوسرے میرے مال لوٹ کر لے گئے ہیں، دوسروں کا مال لوٹ کر نہیں لایا۔ دوسرے اس بات کا کہ وہ آدھا مال لوٹ کر لے گئے ہیں اور آدھا باقی ہے۔ تیسرے اس بات کا کہ وہ دنیا کو لوٹ کر لے گئے ہیں، دین میرے پاس باقی ہے۔ حضرت احمد عرب اس کی یہ معقول باتیں سن کر دوستوں سے فرمانے لگے کہ اس بات کو لکھ لو کہ بحرام سے آشنائی کی بو آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بحرام یہ تو بتاؤ کہ تم آگ کی پرستش کس واسطے کرتے ہو، آگ کی پوجا کس لیے کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ کل قیامت کو مجھے نہ جلائے، اور آج کے روز اس قدر لکڑیاں میں نے اسی واسطے اس کی خوراک مقرر کی ہیں کہ میرے ساتھ اس روز بے وفائی نہ کرے اور مجھے خدا تک پہنچا دے۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا کہ تم بڑی غلطی میں پڑے ہو، کیونکہ آگ تو ایک کمزور ناتواں شے ہے۔ ذرا خیال تو کرو کہ اگر ایک چھوٹا سا لڑکا ایک چلو بھر پانی اس پر ڈال دے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بس خیال کرنے کی بات ہے کہ جو ایسی ناتواں کمزور ہو وہ قوی یا ایک طاقتور تک کیسے پہنچا سکتی ہے۔ علاوہ اس کی آگ جاہل بھی ہے کہ مشک اور نجاست میں ذرا بھی تمیز نہیں کرتی، فوراً دونوں کو جلا ڈالتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ تم اس کے پجاری ہو، مگر تم بھی اگر اس کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا بھی لحاظ نہ کرے گی۔ بحرام کے دل پر ان باتوں کا گہرا اثر ہوا اور کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دیجیے، اگر آپ کے جوابات صحیح ہوئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ بحرام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو رزق کیوں دیا، اور اگر رزق دیا تو مارا کیوں، اور اگر مارا تو پھر زندہ کیوں کرے گا؟ حضرت نے جواب دیا مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی خالقیت کو پہچانے، اور رزق اس لیے دیا تاکہ اس کے رزاقی کو جانے، اور مارتا اس لیے ہے تاکہ اس کی قہاری کو پہچانے، اور پھر زندہ اس لیے کرے گا تاکہ اس کی قادری کو جانے۔ پھر بحرام نے کہا اچھا اگر آپ کا دین سچا ہے تو لیجیے یہ آگ ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالیے، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت نے اپنا ہاتھ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں ڈال دیا اور دیر تک ڈالے رہے، مگر آگ نے متلقن کوئی اثر نہ کیا۔ بحرام یہ دیکھتے ہی فوراً پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اللہ والوں کی یہ سیرت ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ والوں کے قدموں کی طفیل کافر اور مشرک بھی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور کفر شرک کی تاریکیوں سے نکل کر دین ایمان کی روشنی پا لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تعظیم اور عزت سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور عزت کرنے والا کافر بھی ہو تو اسے اسلام کی دولت عطا فرما کر آگ سے بچا لیتا ہے۔ پھر اگر کوئی برائے نام مسلمان ان اللہ والوں کی عزت نہ کرے تو وہ کس قدر بد نصیب ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بلخ شہر میں
واز فرما رہے تھے۔ آپ نے اثنائے واز میں فرمایا کہ الہی، جو اس مجلس میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے، اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان میں گیا اور ایک قبر کو کھودا۔ اس نے ہاتھوں سے ایک آواز سنی کہ اے کفن چور، تو آج دن کو خاتون اسلم کی مجلس